نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرا امتی جب تک میرے اوپر درود پاک پڑھتا رہتا ہے نا، تب تک فرشتے اس کے اوپر رحمت نازل کرتے رہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اب اس کی مرضی ہے، کم پڑھے یا زیادہ، یعنی گھنٹہ پڑھ رہے ہو تو گھنٹہ رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، 2 گھنٹے پڑھتے ہو 2 گھنٹے نازل ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا مرضی ہے اس کی، کم پڑھتا ہے یا زیادہ پڑھتا ہے، یعنی کم پڑھو گے تو کم رحمتیں ہیں اور زیادہ پڑھو گے تو زیادہ رحمتیں ہیں۔ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھیں نا، اگر فار ایگزامپل میں آپ کو کہتا ہوں یار جو ایک دفعہ درود شریف پڑھے گا اس کو 100 روپیہ دوں گا، اور جو جتنا پڑھتا جائے گا وہ ہر درود پہ 100 روپیہ اس کو ملتا رہے گا، تو ایسے سارے کام چھاڑ کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیں گے۔ کیا پتہ ہے کہ 100 روپیہ ملنا ہے، اور اگر 24 گھنٹے پڑھتے رہیں گے کتنے پیسے بن جائیں گے، روٹی بھی بھول جائے گی۔ جو مال و دولت ہے وہ زیادہ اہم ہے یا اللہ کی رحمت زیادہ اہم ہے؟ ہم اللہ کی رحمت کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ پاک ایک دفعہ جس کے اوپر نگاہ رحمت ڈال دے نا، ایک دفعہ جس کے اوپر ایک رحمت نازل کر دے صرف، وہ بدبخت نہیں رہتا، وہ خوش بخت بن جاتا ہے۔ ایک رحمت صرف بات کر رہا ہوں، اور جو ایک دفعہ درود پاک پڑھتا ہے اس کے اوپر کتنی رحمتیں نازل ہوتی ہیں؟ 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ جو بندہ درود پاک کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کی ساری مشکلات آسان فرماتا ہے۔ اچھا، جو درود پاک پڑھتا ہے نا اس کو اللہ پاک ایک قرات ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک قرات سمجھتے ہیں کتنا ہوتا ہے؟ احد پہاڑ کے جتنا۔ درود پاک پڑھنے والے کو کہتے ہیں پیمانے بھر بھر کے جو ہے نا وہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور درود پاک پڑھنے والے کے جتنے بھی معاملات ہیں نا وہ سارے اللہ پاک اپنے سپرد لے لیتا ہے۔ آپ اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں، اگر کوئی طاقتور شخص ہو، عہدہ دار ہو، مالدار ہو، اگر وہ آپ کو کہے یار کہ آج سے تیرے سارے کام جو ہے نا وہ میرے ذمہ ہیں، تجھے کوئی پیسہ چاہیے، کاروبار کرنا ہے، نوکری چاہیے، کوئی مسئلہ تیرا میں کراں گا، بندہ کتنا مطمئن ہو جاتا ہے، بندہ کہنا یار ہوں تے ساری زندگی دی ٹینشناں دور ہو گئی ہیں۔ تو اگر رب اپنے ذمہ سارے کام لے لے، جو کن کہتا ہے فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے، تو اور کیا انسان کو چاہیے؟ یعنی درود پڑھنے والے کے سارے معاملات کس کے ذمہ ہیں؟ اللہ کے ذمہ ہیں۔ اور پھر جو درود پاک پڑھتا ہے نا اس کے ایمان کی گواہی بروز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود دیں گے۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ پیارے آقا خود اس کے ایمان کی گواہی دیں۔ اچھا، مزید جو اس کا فائدہ ہے، درود پاک پڑھنے والے کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے، یعنی اس کو ہر حال میں بروز قیامت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ شفاعت نصیب ہوگی۔ اور درود پاک پڑھنے والے کے ماتھے کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ نفاق سے بری ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی دیکھیں کتنا بڑا فائدہ ہے۔ مزید اب دیکھیں آج کل کا سب سے بڑا ایشو کیا ہے؟ مہنگائی۔ ہر بندہ جو ہے وہ تنگ دستی میں مبتلا ہے، ہر بندہ کہتا ہے بس میرے جو ہے نا مال بڑھ جائے، میرے مال میں برکت ہو جائے۔ تو جو درود پاک پڑھتا ہے اس کو ایک یہ بھی فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ اس کے مال میں کثرت ہونا شروع ہو جاتی ہے، مال میں برکت آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ کہ اس کو تنگ دستی سے بھی اللہ بچاتا ہے۔ کبھی بھی درود پڑھنے والا آپ دیکھیں تنگ دست نہیں ہوگا، اللہ اس کے رزق میں بے شمار برکتیں جو ہے نا وہ عطا فرماتا ہے۔ پھر درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اس کے دشمن کے اوپر فتح نصیب فرماتا ہے۔ اگر کوئی اس کا دشمن ہوگا نا اس کے اوپر اس کو ہمیشہ فتح حاصل ہوگی درود پاک پڑھنے والے کو۔ پھر مزید جو اس کا فائدہ ہے کہ لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، یعنی جو درود پڑھتا ہوگا اس کی محبت اللہ اپنی مخلوق کے دلوں میں ڈال دے گا، ہر بندہ اس سے محبت کرے گا۔